بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 57 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سماوی ادیان کا تعارف۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سماوی ادیان سے مراد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس میں کون کون سے مذاہب شامل ہیں، اور سماوی اور غیر سماوی میں فرق کیا ہے۔ سماوی ادیان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سماوی ادیان سے مراد وہ ادیان ہیں جو منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی الہامی مذاہب۔ الہامی سے مراد وہ ادیان ہوتے ہیں جو خدا، اس کے رسول اور اس کی لائی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب اپنی تعلیمات و عقائد کو خدائے وحدہ لا شریک کی معین ہدایت کے تابع نہیں سمجھتے۔ الہامی یا سماوی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام شامل ہیں۔ الہامی یا سماوی مذاہب سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر الہامی کا سامی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پوری عبارت میں 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ جو مذاہب منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سماوی ہیں، اور جو منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی الہامی، یعنی خدا کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے، وہ خدا کی طرف سے نازل ہوئے ادیان ہیں۔ الہامی کی مراد کی جو خدا اور رسول کی لائی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں وہ الہامی مذاہب ہوتے ہیں۔ اور الہامی یا سماوی یہ دونوں مترادف استعمال ہوتے ہیں، دونوں الفاظ۔ اس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ 3 بڑے مذاہب اس میں شامل ہیں، اور ان کا تعلق سامی نسل سے ہوتا ہے، یعنی یہ نسلاً جو ہے سامی نسل سے۔ سامی کیا ہے؟ سماوی مذاہب نسل سامی یعنی وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافث۔ تقابل ادیان کی بحث میں سامی، سماوی اور الہامی تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس سے مراد وہ مذاہب ہیں جو سام بن نوح کی نسل سے ہیں اور وہ وحی اور رسالت کو ماننے والے ہیں۔ وہ مذاہب جن کے پیغمبر اور اولین مخاطب سامی النسل تھے، اگرچہ بعد میں ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دوسری قوموں کے لوگوں نے بھی ان مذاہب کو قبول کیا، جیسے کہ اسلام اور عیسائیت میں پوری دنیا کے اقوام کے لوگ شامل ہیں۔ یہ پورا پیراگراف یہ سامی کا تعارف ہے کہ سامی کیا ہے۔ سامی ایک قوم، ایک نسلی قوم ہے، ایک نسل ہے جو سام بن نوح سے جو چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافث، تو جو سام کی نسل جو ہے اسے سامی کہا جاتا ہے۔ اور الہامی مذاہب جو ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جو وحی، رسالت اور خدا، ان تمام چیزوں کو جو ماننے والے ہیں، یہ اسی نسل سے ہیں، اگرچہ یعنی اس مذہب کے اولین مخاطب سامی قوم سے تھے، سامی نسل سے تھے، لیکن بعد میں ان کی دعوت و تبلیغ جب دوسری قوموں میں ہوئی اور دوسری قوم کے لوگ آریائی، ہتی یا نیقی، یہ دوسرے لوگ جو ہے جو ان کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دوسری قومیں جو قبول کی ان کا مذہب، تو وہ بھی عیسائی اور مسلمان ہو گئیں، اگرچہ وہ سامی نسل سے نہیں ہیں لیکن وہ بھی مسلمان اور عیسائی ہوتے ہیں۔ لیکن اس مذہب کے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے اولین مخاطب سامی ہوتے ہیں۔ پروفیسر عماد الحسن آزاد فاروقی اپنی کتاب دنیا کے بڑے مذاہب میں سامی خاندان کی تاریخ اور اس کے مذاہب کی تعیین کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس خاندان میں جو آریائی خاندان کے بعد دنیا کی اکثریت کی مذہبی سربراہی کا ذمہ دار رہا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام جیسے 3 بڑے مذاہب شامل ہیں۔ ان مذاہب میں قدامت کے لحاظ سے اولیت یہودیت کو ہی حاصل ہے، اور بلا شبہ بعد میں آنے والے مذاہب عیسائیت اور اسلام نے یہودیت سے اپنے خاندانی تعلق کا پورا اظہار کیا ہے۔ شاید یہ اسی مشترک مذہبی ورثہ کا احساس ہے جو ہمیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا میں کسی تفریق کا تصور بھی نہیں ہونے دیتا۔ پروفیسر عماد الحسن فاروقی صاحب نے اپنے اس اقتباس میں فرمایا کہ دنیا کی اکثریت کا، وہ بھی آریائی خاندان کے بعد، دنیا کی اکثریت کے جو مذہبی سربراہی کا ذمہ دار وہ سامی خاندان ہے، اور یہی تین مذاہب یہودیت، عیسائیت، اسلام اس میں شامل ہے، اور ان تینوں میں سب سے قدیم مذہب یہودیت ہے، اور یہودیت کے بعد جو آنے والے جو عیسائیت اور اسلام ہیں، ان دونوں نے اپنے خاندانی تعلق کا پورا اظہار اسے کیا ہے۔ مولانا پروفیسر عباد الحسن آزاد فاروقی یہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ مشترک مذہبی ورثے کا جو دلیل، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا میں کسی تفریق کا کوئی تصور نہیں پایا تھا، یعنی تینوں مذاہب کے خدا میں کوئی تفریق نہیں ہے، ایک ہی، جیسے توحید کا عقیدہ ہے، صفات سے متعلق جو عقائد، وہ اصلاً تینوں مذاہب میں ایک ہے، اگرچہ جن میں تحریفات ہو گئی اس میں بدل دی گئی چیزیں، لیکن اوریجنل بات یہ ہے کہ کوئی تفریق نہیں۔ سماوی و غیر سماوی میں فرق۔ سماوی مذاہب یہ اصلاً ایک خدا کے تصور پر مبنی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ اصلاً ایک خدا کے تصور پر مبنی ہے۔ نمبر 2، یہ پیغمبروں کے قائل ہیں۔ نمبر 3، ان کا اصل منبع و سرچشمہ وحی الہی ہے۔ نمبر 4، سبھی سماوی مذاہب مشرق وسطیٰ کے ایک محدود خطے میں پیدا ہوئے۔ غیر سماوی مذاہب۔ نمبر 1، غیر سماوی مذاہب میں ثنویت و شرک بہت عام ہے۔ نمبر 2، سماوی مذاہب کے برعکس ان میں یعنی غیر سماوی مذاہب میں اوتار واد کا تصور ہوتا ہے، جس میں خدا خود انسانی شکل میں زمین پر اترتا ہے۔ نمبر 3، غیر سماوی مذاہب میں جب خدا خود نازل ہوتا ہے تو وحی کی ضرورت ہی نہیں۔ نمبر 4، غیر سماوی کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا، یعنی وہ کہیں بھی وہ مذہب ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس مذہب کا دعوے ہو سکتا ہے، اس کے لیے مشرق وسطیٰ یا تاریخ میں کوئی یہ ضرور نہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ سے ہی ہو۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب سامی اقوام کے تاریخی حلقے اثر میں پیدا ہوئے لیکن باہر بھی پھیلے، یعنی یہ سماوی مذاہب جو ہیں یہ سامی اقوام کے تاریخی حلقے اثر میں پیدا ہوئے لیکن باہر بھی پھیلے، یعنی سامی اقوام کے علاوہ بھی یہ مذاہب پھیلے۔ نمبر 6، سماوی مذاہب اپنی تعلیمات یا عملی تاریخ کے باعث تبلیغی ہیں۔ نمبر 7، ان کی تعلیمات معین اور واضح ہیں۔ نمبر 8، ان مذاہب کی تعلیمات کلی ہیں اور اپنی اصل کی بنیاد پر دینی اور دنیاوی زندگی پر کم و بیش حاوی ہیں۔ غیر سماوی مذاہب۔ غیر سماوی مذاہب کا حلقے اثر عموماً اپنی قوم اور وطن تک ہی محدود ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ عالمگیریت کا تصور ان کے اندر نہیں ہوتا، یا ان کا حلقے اثر غیر قوموں تک نہیں پہنچتا۔ نمبر 6، غیر سماوی اکثر غیر تبلیغی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، غیر سماوی کی تعلیمات غیر واضح اور متضاد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ غیر اخلاقی بھی، جیسے لنگ کی پوجا کا حکم۔ نمبر 8، غیر سماوی مذاہب کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایات پیش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ خلاصہ، آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے سماوی ادیان کا تعارف پڑھا کہ کون کون سے، پھر جب یہ پتہ چلا کہ سماوی اور سامی میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں مترادف کے طور پہ بولے جاتے ہیں، پھر ہم نے سامی کی حقیقت سمجھی کہ سامی سے مراد کیا ہے، پھر اس کے بعد سماوی اور غیر سماوی مذاہب میں فرق سمجھا کہ ان دونوں میں فرق کیا کیا ہے، سماوی مذاہب میں اور غیر سماوی